اللہ بچانے والا ایمان۔ ڈرنا چاہیے، میں بھی ڈرتا ہوں ایک برے خاتمے سے۔ فتح و رضویہ ہمارا معیار ہے، یہ دیوانہ دکھا رہے ہیں فتح و رضویہ، واقعی ہمارا معیار ہے۔ قرآن و حدیث ہمارا معیار ہے۔ فتح و رضویہ شریف میں قرآن و حدیث ہم کو سمجھایا گیا ہے۔ قرآن و حدیث ہم خود نہیں سمجھ پاتے ہیں، اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، خود سمجھنے جائیں گے تو ادھر ادھر نکل جائیں گے، جیسے بہت سارے نکل گئے۔ قادیانی بھی تو قرآن کو پکڑ کر ہی تو بات کرتا ہے، اور معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ میں نے کہا معیار متاثر ہونے کا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں، یہ میری کسوٹی، میرا معیار، میرے آئیڈیل، کہ جو ان کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے بس میں اس کا سمجھو غلام، یوں سمجھ لو، وہ میرے سر کے تاج۔ اور جو ان سے آگے پیچھے ہے سمجھ نہیں پڑتی، اور ان کے فتاوا اور ان کے مسائل سے وہ تھوڑا آگے پیچھے، تو میری سمجھ میں وہ آتا نہیں ہے۔ ایک بار بہت پہلے کہ مجھے لے گیا تھا کسی شخص کے پاس دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ مجھ پر اعلیٰ حضرت کا فیضان بہت پرانا ہے۔ تو وہ صاحب اپنے گھر سے بالکل ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے تھے، اور بالکل کچی سی آبادی تھی، اس میں یہ باہر نکلے، داڑھی پوری تھی، لیکن یہ کہ ان کی زلفیں بہت بڑی بڑی تھی، کندھوں سے نیچے ایک لٹ یا دل کی جگہ پر رکھی تھی اس کی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ لٹ جو ہے نا پھڑک رہی تھی، ہل رہی تھی، یعنی وہ دل ان کا جاری تھا۔ بنیان انہوں نے چست پہنا ہوا تھا، آئے اور ہم سے جو بھی بات چیت کی انہوں نے، میں متاثر نہیں ہوں، صحیح بات ہے، میں کسی سے متاثر آسانی سے ہوتا نہیں، کہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ ہاں، جو میرے اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے میں واری واری، ورنہ پھر میں آگے پیچھے۔ آپ کو بھی یہ نسخہ دے رہا ہوں کہ نہیں تو شعبتوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے کسی کے، تو پھر ایمان نہ دے بیٹھو یار۔ میں آپ کو بہت کام کی باتیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کتابوں میں آپ ایسی باتیں ڈھونڈنے میں دیر لگے آپ کو، اور دوسروں کی باتوں میں آنا بھی نہیں کہ یہ صحیح بولتا ہے، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ صحیح بولتا تھا یا واقعی ہمارے ایمان کے بچانے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں کہا کہتا ہوں میرے پیچھے گھومو یار، آپ گھومنا بھی چاہتے ہیں تو میں نے تو کانچ کی دیوار رکھ دی ہے، کہاں آپ کو گھومنے دیتا ہوں۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو مجھے نہ آپ کے پیسے چاہیے نہ نذرانے چاہیے، مجھے آپ چاہیے کہ ہم مل جل کر بس اللہ کے دین کی خدمت کریں، مسجدیں بھریں بس، اور ایمان کی حفاظت کا بہت معاملہ ہے، نازک دور ہے، طرح طرح کی ڈکیتیاں ایمان پر پڑ رہی ہیں، خصوصاً اب سوشل میڈیا نے اور مسائل کھڑے کر رکھے ہیں، اور جو بھی ذی شعور ہے وہ سمجھتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت کے دامن سے رہو، انشاءاللہ کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس کی وہ لٹ پھڑک رہی تھی، تو میں مطلب متاثر نہیں ہوا، حالانکہ آدمی یار قدموں میں آ جائے، یار اتنا اس کا دل جاری ہے یار، اور میں دل نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی جو پھڑک رہی تھی وہ لٹ دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے تو پڑھے ہوئے تھے مطلب مسائل کہ یہ تو عورتوں کی طرح بال ہے، اور ہمارے مطلب باہر شریعت میں صاف لکھا ہوا ہے ناجائز ہے یہ کہ عورت کی طرح لمبے بال کندھوں سے نیچے رکھنا، ایک تو یہ، پھر یہ کہ چست بنیان پہن کر ہمارے سامنے اس طرح آنا، یہ بھی آدمی کو وسوسے میں ڈالتا ہے، یہ بندہ چاہتا کیا ہے، متاثر کرنا چاہتا ہے کہ ماں بدولت کا دل جاری ہے، نہ کہ اگر اس کو چھپایا بھی تو جا سکتا تھا نا دل کو۔ خیر جو بھی نیت ہو اس کی، تو میں تو ایک آدھا فیصد بھی نہ متاثر ہی نہیں ہوا، میں راستہ بدل دیا، میں پھر کبھی نہیں گیا اس کے پاس۔ اسی طرح ایک دو اور بھی واقعات ہیں، ہم ساری تفصیلات کہاں لے کے بیٹھوں گا میں، تو بہرحال یہ کہ میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا معیار متاثر ہونے کا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں، یہ میری کسوٹی، میرا معیار، میرے آئیڈیل، کہ جو ان کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے بس میں اس کا سمجھو غلام، یوں سمجھ لو، وہ میرے سر کے تاج۔ اور جو ان سے آگے پیچھے ہے سمجھ نہیں پڑتی، اور ان کے فتاوا اور ان کے مسائل سے وہ تھوڑا آگے پیچھے، تو میری سمجھ میں وہ آتا نہیں ہے۔ اب یہ کہ آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں آپ کو صحیح بات کرتا ہوں، ورنہ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑو گے نا تو بھلے ابھی تو مسئلے میں کوئی اختلاف کر رہے ہیں، اب اس میں کیا مسئلے میں تو علماء کا اختلاف ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پھر وہ صحابہ کی عظمت میں اختلاف کر بیٹھے گا تو پھر آپ کو کچھ نہ ہو جائے آپ کے ایمان کو، اہل بیت کے تعلق کو جو بکواس کر دے گا آپ کہیں کے نہیں رہو گے۔ تو ویسوں سے دور بھاگنا ہے بس، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، فیضان رضا جاری رہے گا۔ خلاص۔ اچھا میں اس موقف میں اکیلا نہیں ہوا،
میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں علماء ملیں گے آپ کو. میں علماء کے قدموں کی دھول کے صدقے یہ سب سیکھا ہوں. ظاہر ہے مجھ پر کوئی الہام تو ہوئے نہیں ہے. یہ علماء سے علماء کے قدموں میں رہ کر کتابیں پڑھ کر میرا ذہن بنا. تو یہ آپ کو میں مفت میں بغیر محنت کے پیش کر رہا ہوں اپنی کمائی. اور اس کو کھانے والے بن جاؤ, سنبھالنے والے بن جاؤ, انشاءاللہ آپ کے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ بچانے والا ایمان. ڈرنا چاہیے, میں بھی ڈرتا ہوں ایک برے خاتمے سے. فتح و رضویہ ہمارا معیار ہے, یہ دیوانہ دکھا رہا ہے. فتح و رضویہ واقعی ہمارا معیار ہے. قرآن و حدیث ہمارا معیار ہے. فتح و رضویہ شریف میں قرآن و حدیث ہم کو سمجھایا گیا ہے. یہ قرآن و حدیث ہم خود نہیں سمجھ پاتے ہیں, اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے. خود سمجھنے جائیں گے تو ادھر ادھر نکل جائیں گے, جیسے بہت سارے نکل گئے. قادیانی بھی تو قرآن کو پکڑ کر ہی تو بات کرتا ہے, اور معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. وہ مرتد ہے, اسلام سے خارج ہے. ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو بھی اللہ کا آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ ہمارا مطلب کوئی ہے نہیں ہے, مطلب دور کا بھی رشتہ نہیں ہے. وہ اسلام میں اس کا کوئی ہے نہیں تعلق اسلام سے. تو اس لیے مطلب یہ کہ فتح رضویہ نے ہم کو قرآن و حدیث بہت اچھی طرح سمجھایا. یوں میں نے کہا کہ کوئی یہ بھی نہیں بولے کہ قرآن و حدیث سے بڑھا دیا. نہیں بھائی, قرآن و حدیث سے کیسے بڑھا سکتا ہوں. قرآن و حدیث فتح رضویہ میں سمجھایا گیا ہے ہم کو. اس کی روشنی میں فتوے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنی اٹکل سے اپنی ذات سے کوئی بات نہیں کی جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پڑھو گے تو پتہ چلے گا, خالی خالی نہیں سمجھ آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خائف کبریا ہے رضا, ہے رضا. عاشق مصطفیٰ ہے رضا, ہے رضا. سنیوں کے پیشوا ہے رضا, ہے رضا. رہبر و رہنما ہے رضا, ہے رضا. صوفی باصفا ہے رضا, ہے رضا. دلبر و دلربا ہے رضا, ہے رضا. عاشق اولیاء ہے رضا, ہے رضا. عالم باعمل ہے رضا, ہے رضا. مفتی بے بدل ہے رضا, ہے رضا. عاشق مصطفیٰ ہے رضا, ہے رضا. سنیوں کے پیشوا ہے رضا, ہے رضا.